اور ہم نے حافظ صاحب اس شاہکان رسول کو دیکھا ہے اشک بہاتے ہوئے، آنسو بہاتے، اچھا پھر یہ صرف ہمارے یہاں کے ریجن کے نہیں، یعنی پاکستان کے حاجی صرف نہیں، یعنی دنیا جہان سے آئے ہوئے، یعنی ادب کرنے والے بھی، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی خطے کے لوگ ہیں جو ادب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا جہان سے آئے ہوئے۔ اور بلکہ مجھے وہ ایک شیخ تھے، حسنی سید تھے، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے ایک بات کہی، عربی میں انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہاں جو یہ ساری برکات ہیں یہ مصطفیٰ کریم کی ہی برکت سے ہیں، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں یہ سارے۔ اور بدر کے ایک جو ہے وہ رہنے والے تھے، ان کا نام عبد الجبار ان کا جو ہے وہ نام تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں یعنی مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ دسترخوان پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، تو ان کے ساتھ مجھے تھوڑا وہ ہوا وقت گزارنے کا شرف مجھے ملا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں قدم قدم پر خوشبو رسول مہک رہی ہے، یعنی یہ ان کے الفاظ کا میں آپ کو یوں بول کے ترجمہ بتا رہا ہوں۔ تو عاشقان رسول کا ادب کا جو ہے وہ انداز ہے، ذوق والا جو ہے وہ انداز ہے، تو ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے، موبائل میں بھر لوں، تصویر میں نکال لوں، تو اس سے تھوڑا جو ہے وہ ہمیں باہر آنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بارگاہ رسالت کی حاضری ادب والی اور ذوق والی نصیب فرمائے، ساتھ اسلام پڑھتے ہوئے جو ہے وہ حاضر ہوں، شور شرابہ جو ہے وہ نہ کریں، دھکے جو ہے وہاں نہ دیں، آواز اپنی نیچی رکھیں، بعض اوقات فون اٹھائیں گے اور گھر پہ کال ملا لیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ویسے بھی سلام عرض کر دیں گے تو سلام بھی ہو جائے گا اور پیغام بھی جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ موبائل تو جیب میں ہی رکھنا چاہیے۔ عمران بھی ویسے کیا فرماتے ہیں آپ نے کسی ذوق والے بندے کو دیکھا ہو اور کسی عاشق بندے کو دیکھا ہو کہ جو ادب رسول میں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ یہاں کھڑا ہے، اس نے موبائل نکالا ہوا ہو؟ جی ایسا نظر تو نہیں آتا ذوق والے لوگوں کے اندر۔ آپ مدینے جا رہے ہیں تو اہل ذوق کے ساتھ جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ جائیں، عاشقان رسول کے ساتھ جو ہے وہ حاضری مدینہ کی سعادت پائیں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا نا کہ آپ اگر جا رہے ہیں اور پھر دنیا دار آدمی ہی ہیں، یعنی دونوں ایک جیسے ہی ہیں، دنیاوی طور پر ذوق ہے نہیں، اشک باری ہے نہیں، عشق رسول جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا ہے، تو پھر اس کے اندر باادب حاضری ہونا یہ مشکل نظر آتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ جائیں کہ جو باادب ہیں، جو عشق رسول میں آنسو بہانے والے ہیں، جو عاشقان رسول میں سے ہیں، اچھا اسی طرح جو اشک باری کرتے ہیں، جن کی باڈی لینگویج سے ہی جو ہے نا ایک الگ تاثر کیفیت نظر آتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جائیں نا تو پھر وہاں پر کیف و سرور بھی ملتا ہے، باادب حاضری بھی ملا کرتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہاں پر جا کر یہی ہوگا کہ فلاں مال میں چلے گئے، شاپنگ کرنے چلے گئے، فلاں وقت جگہ پر جو ہے نا وہ ٹائم لگا دیا، آپس میں جو ہے وہ گپ شپ کر لی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہاں سے جائیں، اصل مقصد اللہ رسول کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بندہ لے کر جائے۔ اور اس کے بارے میں تو کہا نا کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے پائے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا حال یہ ہے، اس شعر میں کہا گیا کہ وہ تو مدینے میں گویا کہ اپنی سانسیں بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں میری سانس کی آواز نکل جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ تو وہاں تو اس طرح ادب کے ساتھ حاضری جو ہے وہ دینی چاہیے۔ لہٰذا جانے سے پہلے جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے ہوٹل کون سا لینا ہے، ہم نے بیگ کون سا خریدنا ہے، مدینے جانے سے پہلے ہم نے کون سی ایئر لائن بک کروانی ہے، اچھا کتنے دن کا ویزا لینا ہے، اچھا کتنے کپڑے رکھنے ہیں، اور مزید کیا کیا ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے، یہ تیاری کریں، ضرور کریں۔ لیکن مدینے جانے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں پر میں وقت کیسے گزاروں گا، وہاں پر میں مدینے میں کن لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ لہٰذا اگر عمومی طور پہ لوگ جیسے گروپ کے ساتھ جاتے ہیں، کاروان کے ساتھ جاتے ہیں، تو ہر قسم کا بندہ اس کے اندر ہوتا ہے، تو اپنے مزاج کے لوگ اس گروپ میں سے آپ جو ہے وہ منتخب کر لیں،
ان کو دیکھ لیں، پھر ان کے ساتھ حاضری مدینہ کی سعادت پائیں، اور اللہ توفیق دے تو یوں بھی کرنا چاہیے کہ جو عاشقان رسول ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے حالات پڑھ کر جائے، ٹھیک ہے نا جی، رفیق الحرمین کے اندر، رفیق المعتمرین کے اندر حاضری مدینہ کے آداب، اس کا طریقہ، یہ سب موجود ہے، اس کو پڑھ کر جائے۔ اچھا، اسی طرح مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کے بڑے ماشاءاللہ ذوق افزا ویڈیو کلپس یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، امیر اہل سنت کے ہیں، نگرانی شورا کے ہیں، اسی طرح دیگر علماء کرام کے بھی موجود ہیں، ان کو دیکھ کر جائے اور وہ جو ہے نا تیاری کر کے جائے، تو پھر وہاں پر وہ ذوق نصیب ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، موبائل اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو سلمان بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موبائل کے اندر ذوق والے کلام بندہ رکھ لے، موبائل کے اندر جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کریم رکھ لے، اور پھر ہینڈ فری لگا کر بندہ جو ہے نا وہ موبائل جیل میں ڈال کر جو ہے وہ اشعار سن رہا ہو، کلام سن رہا ہو، جی نیٹ بند کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لے، اور پھر یوں ہے کہ کلام سن رہا ہو، اشعار سن رہا ہو، اور واقعی ایسا ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جو ہے نا وہ کلام سن رہے ہیں اور اس کلام کا اثر بندے کی باڈی پہ نظر آتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یوں بھی کریں تو بہرحال با ادب جو ہے نا وہ با نصیب ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں سورہ حجرات کے اندر، سورہ حجرات کے اندر، جزاک اللہ۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بارگاہ رسالت کے آداب کو خود بیان فرمایا ہے، وہاں پر آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، وہاں پر جو ہے وہ بے ادبی کا کوئی ہمیں شائبہ بھی پیدا ہونے نہیں دینا ہے، اور اللہ سے اس سے توفیق بھی مانگے، اس چیز کی اللہ سے توفیق بھی مانگے۔ بندہ سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، اور یقیناً ہوتا رب کی عطا سے ہی ہے، تو ہم اگر کرنا چاہیں گے اللہ سے توفیق مانگے کہ مولا بازوق حاضری عطا فرما، با ادب حاضری عطا فرما، رب کی رحمت ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہوگی، تو انشاءاللہ پھر مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ عمران بھائی اللہ آپ کو برکت دے، بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے۔